کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. آن ریکارڈ رول. سیدھو کے بیٹھ، سیدھو کے بیٹھ، سیدھو کے بیٹھ. ہاں کیوں السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اصغر زنخوی. بیٹا دوبارہ سے السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی، اور ذرا مسکرا کے عید کا دن ہے ذرا اچھا سا. بیٹا وہاں دیکھنا ہے. آپ سب نے وہاں دیکھنا ہے. کیوں السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اصغر زنخوی. قائم ٹی وی کی عید ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ آج عید ہے تو آپ کو میری اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علامہ سجاد شبیر صاحب موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے عید کے موضوع پر کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اور مولانا صاحب آپ کے روزے کیسے گزرے؟ آج پہلے تو آپ کو عید مبارک اور تمام بچوں آپ سب کو عید مبارک. جی مولانا صاحب، کل چاند رات تھی اور آج عید ہے. ہاں تو دیکھیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کے پروگرام کیے اور ایک دم پتہ ہی نہیں چلا رمضان جو ہے وہ گزر گئے اور رات جو تھی وہ چاند رات تھی. تو آپ سب بچوں نے روزے رکھے ہوں گے نا؟ کون سے والے؟ فریج والے روزے رکھے یا وصلی والے روزے رکھے؟ وصلی والے روزے رکھے. اچھا، تو آپ نے پوچھا ہے کہ چاند رات، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے جو بیٹا رمضان گزارے اس کے بعد پھر کیا ہوا، ٹیلی ویژن پہ بتایا رویت ہلال کمیٹی نے کہ پاکستان میں چاند نظر آ گیا. تو جب چاند نظر آ گیا تو اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ اس رات کو کہتے ہیں جب چاند نظر آ جائے تو عید رات کہلاتی ہے نا. سب شاپنگ پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. رات بھر شاپنگ کرتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، کوئی کچھ لے رہا ہوتا ہے. مگر وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات بڑی اہم رات تھی جو گزر گئی. آج صبح عید ہو گئی نا، جو رات گزر گئی اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ. لیل کہتے ہیں رات کو اور جائزہ کہتے ہیں اب جائزہ لینے کو، احتساب کو، کہ آپ نے اتنے دن جو روزے رکھے اس کے رزلٹ کا دن ہے چاند رات. یعنی اس دن جو ایگزام آپ نے دیا ہے روزہ رکھ کے اس کا نتیجہ آنا ہے لیلۃ الجائزہ میں. اس سے آپ لیلۃ الجائزہ کون جائزہ لے گا کہ آپ نے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس رات کو جب آپ مفاتی کی کتاب ہے نا، مفاتی، مما سے کہیں گے نا کہ مفاتی کھولیں، جب مما مفاتی کھولیں گی تو اس میں چاند رات کے اعمال ہیں، چاند رات کی دعائیں ہیں، چاند رات کی نمازیں ہیں. اس لیے کہ لیلۃ الجائزہ ہمیں اپنے سے پوچھنا ہے کہ ہم نے اتنی ساری نمازیں پڑھی، روزے بھی رکھے، ہم پیاسے بھی رہے، اور پھر اس میں ہم محافل میں بھی گئے، مولا حسن کی ولادت بھی آئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات بھی آئی تھی، اور کیا آیا تھا، مولا کائنات کی شہادت بھی آئی تھی، جنگ بدر بھی تھی، فتح مکہ بھی تھی، اور سب سے ایک اور اہم چیز تھی، بتاؤ وہ کیا تھی؟ لیلۃ القدر. دیکھو کیا تھی؟ لیلۃ القدر. یہ کیا تھی؟ لیل یعنی میں نے ابھی بتایا تھا لیل کی معنی کیا ہے قرآن میں؟ رات. اور قدر یعنی منزلت والی رات. اس میں کیا ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے نا. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ، اور تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب ادراک ہی نہیں ہے تو کس سے پوچھیں؟ کسی سے تو پوچھنا ہے. پھر قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کرو اہل ذکر سے. کون سا سوال؟ جو تم نہیں جانتے. یہ کون سا کمال ہے کہ جو سوال مجھے معلوم ہے مولانا صاحب کو، آپ نے پوچھ لیا، مولانا صاحب نے بتا دیا. سوال تو وہ ہے کہ جو نہیں معلوم ہو وہ سوال پوچھا جائے. تو ہم نے اہل ذکر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ شب 23 جو تھی وہ کیا تھی؟ لیلۃ القدر تھی. اس دن آپ سب نے نمازیں پڑھی تھی نا، عبادتیں کی تھی. اور اب چاند رات، چاند دیکھ کے آپ نے کیا کیا تھا؟ کوئی دعا پڑھی تھی؟ کیا کیا تھا؟ سورہ انا انزلنا پڑھی تھی
چاند دیکھ کر، چاند دیکھا کس نے تھا پہلے یہ تو بتائیں؟ صرف ٹی وی پہ سنا تھا نا، دیکھا تو نہیں تھا نا. چلو اگر اب چاند نہیں دیکھا ہو اور چاند کا اعلان ہو جائے ٹیلی ویژن پہ، پھر بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر آج ہو گیا عید کا دن، آج کیا ہے؟ عید الفطر ہے. تو اب آپ پوچھیں گے کہ یہ عید الفطر کیا؟ یقیناً آپ کا سوال یہ کیا ہے؟ جو کیا سوال ہے؟ عید کیا ہے؟ عید کیا ہے؟ ہاں عید کیا ہے؟ آئیے کسی سے نہیں پوچھتے ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب سے پوچھتے ہیں کہ عید کیا ہے. ٹھیک ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے. ٹھیک ہے نا. ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے. اس کا مقصد کیا ہے؟ جس دن آپ نے مما کا کہنا نہیں مانا تو آپ نے کیا کیا؟ نافرمانی کی. بابا کا کہنا نہیں مانا تو آپ نے نافرمانی کی. کسی کو آپ نے شرارت میں تکلیف دی یعنی آپ نے نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی. خدا نخواستہ کسی نے جھوٹ بول دیا، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور کسی کو تنگ کیا، بھیجا، یہ بھی گناہ ہے. تو عید کا دن ہمیں کیا کرتا ہے؟ محبتیں بانٹنے کے لیے. عید کے دن اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں، آپ عید کی نماز پڑھی ہے نا. اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد نئے نئے کپڑے پہنے اور نئے نئے شوز پہنے. تو یہ کپڑے اور شوز کس نے دلائے تھے؟ بابا نے دلائے، مما نے دلائے؟ بابا نے دلائے. اچھا. پھر آپ کہاں گئے؟ مسجد گئے. اس کے بعد کیا کیا؟ نماز پڑھی. تو اللہ کہتا ہے کہ جب بھی نعمت ملے تو نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دو اور نعمت کا شکر ادا کرو. تو یہ عید کیا ہے؟ رمضان کا شکرانہ ہے. یہ عید ہے کس کے لیے؟ پہلے یہ بتاؤ. یہ عید ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا چھپ کے کھانا بھی کھایا، چھپ کے پانی بھی پیا. چلے وہ نئے کپڑے تو پہن لیں، عیدی بھی لے لیں، مگر اصلی عید ان بچوں کی ہے جنہوں نے روزہ بھی رکھا ہے اور اتنی گرمی میں پیاسے بھی رہے ہیں. اور نماز تو آپ ایسے بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت سے بچوں نے، آپ لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی ہوگی اور مجالس میں بھی شرکت کی ہوگی. تو یہ ہے عید الفطر، ٹھیک ہے نا. جو روزے آپ نے رکھے ہیں اس کا رزلٹ ہے اور اس کا شکرانہ ہے. اب عید پر کیا کرنا چاہیے؟ عید الفطر پہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ عیدیں ہیں کتنی؟ ایک تو ہو گئی عید الفطر، دوسری عید نہیں، اس کے بعد وہ جو قربانی کی عید آتی ہے اس کو عید الاضحیٰ. اچھا، یہ تو دو عیدیں ہو گئی. ہاں. اور اس سے اور کون سی عید ہے؟ عید مباہلہ بھی ہے. چلیں. اور اس سے بڑی عید کون سی ہے؟ عید غدیر. اس دن کیا ہوا تھا عید غدیر پہ؟ ہم کیوں خوش ہوتے ہیں؟ ہاں دیکھنا، ہاتھوں پہ اٹھا کے کیا کہا تھا؟ من کن تو مولا ہو فاذا علی مولا. تو اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دن بھی ہم کپڑے پہنتے ہیں، اس دن بھی ہم غسل کر کے کپڑے پہنتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں. تو عید کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ عید ایک تو یونٹی آف امہ کا نام ہے، یعنی تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ یکجہتی کا نام ہے. دوسرے عید کیا ہے؟ گلے شکوے بھلانے کا نام ہے. اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہو تو عید پہ آپ اس سے دوستی کر لیں. کیوں؟ کیونکہ خوشی کا مقصد ہی یہی ہے. ایک تو بچوں کسی سے لڑنا نہیں چاہیے. لڑنا تو بہت بری بات ہوتی ہے نا، لڑنا تو بری بات ہے نا. لڑتا کون ہے؟ لڑتے انسان تھوڑی لڑتے ہیں، لڑتے تو جانور ہیں. ہم تو انسان ہیں، ہم کو تو نہیں لڑنا چاہیے. اگر چھوٹی موٹی کہیں لڑائی ہو جائے تو دوستی کر لینی چاہیے. اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو آپ منا لیں. اور اب عید کیسے منائیں؟ اب آپ سوئیاں کھائیں گے، کہیں شیر خورما کھائیں گے، اچھے کھانے کھائیں اور میرے سے شروع کرو. جی اچھے کھانے کھائیں، ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے وہ خوشی منائیں. مگر دیکھیں خوشی میں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو آپ نے روزے رکھے ہیں اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے. ایسا نہیں ہے
کہ آپ نے 29 دن روزے رکھے اور عید پہ پھر آپ جو ہے وہ گانا سننے لگے، کوئی عید پہ جو ہے وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، ٹھیک ہے نا، عید پہ جو ہے وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو رمضانوں میں جس سے رکا رہا، ٹھیک ہے نا۔ اب رمضان نے ہماری تربیت کی، ہم عید منا کے شکرانہ ادا کر رہے ہیں، ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم ہر وہ خوشی کا منائیں گے عید کے دن جو ہمیں آل محمد نے عید منا کے بتایا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کس کے کہنے، ایک منٹ بس بیٹا، آپ لوگ پیچھے اب جیسے آپ اسی کو کنٹینیو کیجیے گا، انہیں بچوں کو دیکھیے گا، جب میں کیوں کہوں گا نا جی یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کیوں؟ ہمیں کیسے عید منانی ہے؟ جس طریقے سے آل محمد نے عید منا کے دکھایا ہے، بتایا ہے ہمیں کہ عید شکر کا نام ہے، عید اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا نام ہے، عید لڑ بازی شور مچا کے کسی کو ستا کے پریشان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ جیسے ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں، آپ کے گھر میں مہمان آئیں گے، آپ کو بہت ساری عید ملے گی، پیسے جمع ہوں گے، ٹھیک ہے نا، نئے نئے نوٹ ملیں گے آپ کو، تو آپ اس کو جمع کر کے گلک میں رکھیں گے، کوئی بچہ کہیں رکھے گا، کوئی بچہ مما کے پاس رکھے گا، مگر جس طریقے سے آپ رمضان میں نماز پڑھتے تھے عید میں بھی ویسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مسجدوں میں، رمضان میں تو جو ہے ساری مسجدیں بھری ہوتی ہیں، جیسے ہی عید آتی ہے مسجدیں کیا ہوتا ہے، خالی ہو جاتی ہیں، مگر مسجدوں کو پورا سال بھرے رہنا چاہیے، اس لیے کہ صرف رمضان میں نماز نہیں ہے، نماز ہر وقت ہے، نماز کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہے، تو ہمیں عید کے دن بھی اور عید کے بعد بھی 5 وقت ایسے ہی نماز پڑھنی چاہیے جیسے ہم نے رمضان میں پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اس سوال کا بہت اچھا جواب دیا۔ اب میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عید کیسے منائیں؟ ہاں، عید کیسے منائیں، کیسے منانی چاہیے، ابھی تو میں بات کر رہا تھا نا عید کیسے، ہاں عید پہ نئے نئے کپڑے پہننے چاہیے، اور اچھے سے چپل پہننے چاہیے، اور پھر تیار ہو کے اور پھر کہاں جانا چاہیے، مسجد میں جانا چاہیے نماز پڑھنے، ٹھیک ہے نا، اور نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں سب، ایک دوسرے سے گلے بھی تو ملتے ہیں نا، یہ گلے کیوں ملتے ہیں، ہاں تاکہ ہم میں محبت بڑھے، ٹھیک ہے نا، یونٹی ہو جائے، ہمیں محبت اور ہو، ہمارے ملنے والے، ہمارے دوست، ہمارے ہمسائے، آپ کے محلے کے دوست، وہ سب کیا ہوتا ہے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو ہم سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، گلے مل کے کیا بتاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے مومن جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب آپ عید پہ تو گلے مل لیے، مومن بھائی بھائی بن گئے، مگر عید کے 2-3 دن کے بعد پھر لڑائی کرنی اگر شروع کر دی، تو پھر اس کا مقصد ہے کہ عید سے اور رمضان سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، پھر گھر آئیں گے آپ، ابھی گھر آئیں، کوئی شیر خورما کھائے گا، کوئی سوئیاں کھائے گا، کوئی بریانی کھائے گا، پھر سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں یا آپ چلے جاتے ہیں، کوئی چچا کے گھر جاتا ہے، کوئی خالہ کے گھر جاتا ہے، کوئی ماموں کے گھر جاتا ہے، وہاں بہت ساری عیدی ملتی ہے، پھر آپ عیدی گننے میں عادت لگا دیتے ہیں، نئے نئے نوٹ ہوتے ہیں نا، وہ سب عیدی لیتے ہیں، عیدی کو جمع کرتے ہیں، تو یہ ایک ہی تو یہ اس پہ عیدی ملتی ہے، اور دوسری کس پہ عیدی ملتی ہے، عید غدیر پہ ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عیدی لینی چاہیے اس پہ، اور خوش ہونا چاہیے، اور آپ جو ہے وہ اچھے چینل دیکھیں، جیسے قائم ٹی وی ہے، اس پہ مذہبی باتیں آتی ہیں، اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ عید کا مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ آج کے دن گانے سننے سے بہتر ہے، خدا کی نافرمانی کرنے سے بہتر ہے، ڈرامے دیکھنے سے بہتر ہے، یا وہ ویڈیو گیم کھیلنے سے بہتر ہے، یا موبائل پہ کوئی یوٹیوب پہ کوئی گیم لگا کے دیکھنے سے بہتر کیا ہے کہ آپ قائم ٹی وی دیکھیں، ایسے چینل دیکھیں
जहाँ पे अहले बैत की बात हो, जहाँ पे आले मोहम्मद की बात हो, जहाँ से आप दीन सीखें ताकि आप ताके से लीजिएगा। एक मिनट वो डिश रखें। अच्छा हाँ कट नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल डिश रख दें और बल्कि उसको भर दें ताकि हमें मास्टर में नज़र आ जाए। अच्छे से सही है ना? सारी है, ठीक है। ये रख दें। मैं कट नहीं कर रहा, उनको बताइएगा तो वो सब क्लिप वाला पानी लेना गैस में। पापा इसके सवाल ही बात है ना। अच्छा मौलाना साहब थोड़े से इन बच्चों को भी देखते रहिएगा। हाँ मैं यही इशारा कर जो भी रहा देखें हूँ, वो कब से सारी इनको भी देखते रहिएगा। मैंने कहाँ बात खत्म की थी? ताकि शुरू करेंगे। हाँ। ये बाकी में टैक्सी डालूंगा ऐसे अपनी जब बीच में जल्दी से डाल लो बेटा। सेंटर कर दो ताकि यहाँ पे चले। शीट फोल्डर अच्छा, आ गया अभी बाद में बच्चों थोड़ा सा आप ना मुझे देखते रहिएगा, मैं टेबल से ही आऊँगा, ठीक है ना? फिर उसको आप थोड़ा सा ये देखें आज ईद का दिन है, अच्छी अच्छी चीज़ें रखी वो हैं। बात तो मुकम्मल कर। अच्छा नहीं आप चल ठीक है। हाँ वो आली बात बैठो। एक दो जुमले हैं। अच्छा चलें सही ठीक है। सामने देखो बेटा, चलें। चलना। ताकि आले मोहम्मद हमसे नाराज़ न हो, ठीक है ना? हम ऐसे शिया बन जाएं जैसे आले मोहम्मद चाहते हैं, ठीक है? या देखें कितनी अच्छी अच्छी ये खाने रखे हुए हैं और ये शीर खुरमा भी वहाँ नज़र आ रहा है। और क्या नज़र आ रहा है जो आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए मैकरोनी, शरबत। शरबत भी रखा हुआ है सेब। यहाँ। तो आपके तो आज मज़े आ गए ना, ठीक है ना? तो ईद इसी का नाम है। हम सब मिलके बैठे हैं, हम सब मिलके खाएंगे और बातें अच्छी अच्छी करेंगे। बातें कौन सी करनी चाहिए? बातें वो करनी चाहिए जिसमें फरामीन आले मोहम्मद हों और आले मोहम्मद की हर वो बात जिससे आले मोहम्मद खुश हों, अहले बैत खुश हों, ठीक है ना बच्चों? जब अभी से आप में ये आदत होगी कि आप आले मोहम्मद की बातें सुनेंगे, अहले बैत का जिक्र सुनेंगे, अहले बैत का तज़किरा सुनेंगे, तो आप एक बेहतरीन शिया बन जाएंगे। ऐसे शिया बनेंगे जो आले मोहम्मद चाहते हैं शिया बनना। तो ईद का दिन अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारना है और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी बात के साथ हमारे ब्रेक आएगी, ठीक है? एक मिनट अब कहिएगा बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी बात के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। देखते रहिए कायम टीवी। ठीक है। अच्छा बेटा अब ऐसे करने, आपने पहला सवाल मौलाना साहब से किया, फिर दूसरा सवाल किया, फिर तीसरा सवाल किया, ठीक है? जब मैं आपको क्यों कहूँगा ना फिर आप बोलिएगा। अब कौन सा सवाल करें? नहीं वही है, वो हम सोलो ले रहे हैं। अच्छा, पहले तो उसका था ना चांद का। जो भी सवाल आपने शुरू में किए हैं ना वो लिखे हुए हैं आपके पास, याद है ना? जी। हाँ आप शुरू में कहिएगा जी मौलाना साहब जो भी सवाल है, ठीक है? अच्छा मौलाना साहब की मतलब हाँ मौलाना साहब से जी सिर्फ मौलाना साहब से आपने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? सही है। हाँ मौलाना साहब की तरफ मैं देखता हूँ या देख आप मौलाना साहब को देख के शुरू हो जाए, सही। बस मुझे नहीं देखें, आप देखें सिर्फ आवाज़ सुने मेरी क्यों की, सामने देखें क्यों। जी मौलाना साहब, जैसे कल चांद था और आज ईद है, तो आप हमें ये बताइए कि चांद पे हमें क्या करना चाहिए? चांद रात, चांद जी चांद रात। चांद रात। हाँ दोबारा बोले, शाबाश। जी मौलाना साहब, जैसे आपको पता है कि कल चांद रात थी और आज ईद है, हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि चांद रात पे क्या करना चाहिए? नहीं थोड़ा सा देखते रहो बेटा, सही नहीं हो। हाँ देखते रहो मौलाना साहब को, जी हाँ क्यों। जी मौलाना साहब, ईद क्या है? नहीं पहला वाला सवाल आप करें, दोबारा करें पहला वाला सवाल जी देखो। जी मौलाना साहब, जैसे आपको पता है कि कल चांद रात थी और आज ईद है, हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि हमें चांद रात पे क्या क्या करना चाहिए? थोड़ी सी गर्दन हिलाएं। हाँ रखें आप रखें, हाँ रखें आप रखें, ठीक है? आप मकसद आप सुन रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, वो क्वेश्चन कर लिया आपने, जी। आप सुन रहे हैं, ठीक है? और दूसरा टीचर हाँ वाला- एक मिनट सही है। ये जो डाल दें वो जी बेटा, हाँ ये आएंगे एक मिनट ठहरे, सही है, छोड़ो, ठीक है? छोड़ दो। सही है। आप देखिए मौलाना साहब को, जी। आप हाँ सवाल। जी
मोहतरम मौलाना साहब आपसे बात कर रहे हैं। जी जी मौलाना साहब बोलिएगा। जी मौलाना साहब, अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि ईद क्या है? जी हिलाएं जी। हाँ अब तीसरा सवाल। जी मौलाना साहब, आपसे मेरा तीसरा सवाल ये है कि ईद हम कैसे बनाएं? हिलाएं पहले शाबाश, ठीक है। हाँ ये मौलाना साहब आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ से मौलाना साहब को देख के आएँ और इसको वाइंड अप करें, ठीक है। जैसे अच्छा, पहले ब्रेक। नहीं वाइंड अप किया था ना, प्रोग्राम खत्म हो गया था, ये ब्रेक लिया था। ब्रेक लिया था ना? हैं ब्रेक लिया था ना, खत्म करना है। वाइंड अप आखिरी में वाइंड अप किया था ना। ये देख ब्रेक किया था मैंने। ब्रेक बोला ही नहीं था। ब्रेक नहीं लिया था आपने, वाइंड अप किया था इसको। वाइंड अप अच्छा, किया था। हाँ ब्रेक नहीं लिया था। प्रोग्राम खत्म करना है। हाँ मौलाना साहब कितने बताइए। मिनट का हो गया ये तकरीबन 15 मिनट का हो गया। 15 मिनट। कम नहीं है ये, ब्रेक बोला था ना मैंने ब्रेक बोला नहीं, आपने बोला था कि उसकी उनकी तरफ देखो। वो तो बात की बात है ना। चलो जब आप ब्रेक ले लो। ब्रेक ले चले, देखिए मौलाना साहब को देखिए। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी बात के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ये हुआ था। ये बोला हाँ, ये हुआ था। जी सही जी है, सही है। ये हुआ था। ब्रेक पे खत्म हो हाँ, गया। अब आप ब्रेक लो। अब देखिए मौलाना साहब को देखिए। आए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी बात के साथ हमारे ब्रेक का वक्त हो जाता है। देखते रहिए कंटिन्यू। ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रेक के बाद सवाल है, ठीक है, अब दो इसी सवाल तरह से। कर लो बस। दो सवाल कौन सा हो रहा है? कौन सा? तुम बताओ। बेटा आप लोग इसी तरह से देखते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, आप ये पूछिए कि हम लोग जो मुसलमान ईद मनाते हैं, क्या दूसरे मज़ाहिब के जो मानने वाले हैं उनकी यहाँ भी ईदें होती हैं? पहला सवाल तो ये है कि किसी को भी नहीं होता। और उसके बाद का सवाल करेंगे या आपको ईद के हवाले से पैगाम देना? अच्छा इस तरह से होता है। बेटा आप आए, वापस आए अपनी जगह। आओ बस। Positions. कौन सा विषय? Ashmala. जी ठीक, ओके अफजल में कौन से करो या बास में से करो? चले। नहीं बेटा हिलो नहीं, अपनी जगह। अपनी positions आप पे रहो अपनी बेटा। पोजीशन में रहें, ठीक है। अब आप कैमरे की तरफ देखोगे। आते हैं हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी जी मेरे सवाल ठीक है, सही। क्यों? वेलकम बैक नाज़रीन। अब मौलाना साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे हम मुसलमान ईद मनाते हैं, क्या दूसरे मज़ाहिब के लोग भी ईद मना सकते हैं? बेटा आपका सवाल ये है कि जिस तरीके से हम मुसलमान जो हैं ईद उल फितर मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं और मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं, क्या दीगर अदियान यानी दीगर मज़ाहिब, मज़हब क्या है, इस्लाम क्या है, हमारा मज़हब है, इस तरीके से और मज़ाहिब भी हैं दुनिया में, तो क्या हम मुसलमान सिर्फ ईद मनाते हैं? बेटा हर जो मज़ाहिब के मानने वाले हैं उनके यहाँ भी ईदें मनाई जाती हैं, मगर उनके ईद मनाने का अंदाज़ अलग है, मुख्तलिफ है। जिस तरीके से हमारे रोज़े रखने का अंदाज़ मुख्तलिफ था ना, दीगर अदियान में रोज़े सबके यहाँ हैं, हर दीन में जो है रोज़ा है, मगर उनका मफ़हूम और उनका फ़लसफ़ा जो है वो उनका अपना है। इसी तरीके से रोज़ा रखने का हमारा फ़लसफ़ा जो है क्या है, ताकि हम मुत्तक़ी बन जाएं, साहिब तक़वा बन जाएं, अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं, और उस शुक्राने की ईद हम आज मना रहे हैं, ईद रमज़ान के बाद। इसी तरीके से दीगर अदियान जितने भी हैं उनके यहाँ रोज़ों के तरीक़ेकार भी अलग हैं, रोज़ा रखने के अंदाज भी अलग हैं। एक जैसे मिसाल के तौर पे मज़हब है, वो चाँद जब उफ़क़ पे तुलू हो जाता है, बिल्कुल नज़र आने लगता है, उस वक्त रोज़ा रखते हैं, और फिर खोलते कब हैं, जब दोबारा वो चाँद जो है उफ़क़ पे नज़र आ जाए, ठीक है ना। तो उनका अपना तरीक़ा है। तो जितने अदियान हैं रोज़े सब रखते हैं, मगर उनका अंदाज़ अपना अपना है, मगर वाहिद मज़हब इस्लाम है जिसमें सही तरीक़ा और बेहतरीन अंदाज़ है रोज़ा रखने का, कि हम सहरी में रोज़ा रखते हैं, और जब रात हो जाती है, कुरान ने कहा है रात को, लैल को रोज़ा इफ्तार करो, जब रात के साए नमूदार हो जाते हैं तो हम फिर इफ्तार करते हैं, और बेहतर ये है कि नमाज़ पढ़ने के बाद इफ्तार करें, और अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा तो पहले भी। तो ईदें जो हैं तमाम मज़ाहिब में, तमाम अदियान में, और इससे पहले भी यानी अम्बिया मा सबक़ के ज़माने में भी ईद
عیدیں منائی جاتی تھی، عرب میں عیدیں منائی جاتی تھی، مگر ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ الگ الگ ہوتا تھا، اور آپ کا عید منانے کا انداز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ عید مگر سب مناتے ہیں۔ عید کی معنی ہے خوش ہونا، خوشی کا نام ہے عید، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ہمارے کرسچن ہیں وہ کیا مناتے ہیں؟ ایسٹر مناتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو کرسمس بھی مناتے ہیں، ایسٹر بھی مناتے ہیں، ایک دن ایسٹر جو وہ اپنا ان کا دن ہے ایسٹر مناتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں کرسمس مناتے ہیں، اس پہ لمبی چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان کا اپنا عید کا طریقہ ہے۔ ہم مسلم جو ہیں ہمارا اپنا طریقہ ہے، تو یہ ہے عید سب مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عید یعنی خوش ہونا، تو ہم اپنے طریقے سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے خوش ہوتے ہیں، ان کا نظریہ اپنا ہے اور ہمارا نظریہ جو ہے عید کا اپنا ہے۔ ہم عید اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھے ہیں اور روزے کا شکرانہ ادا کرنا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر مناتے ہیں۔ پھر اس میں ایک کام اور کرتے ہیں کہ جو بچوں کو شاید پتہ ہے، کیا نکالتی ہیں مما؟ نکالتی ہیں فطرہ، نکالتی ہیں نا، ہاں، اور کس کو دیتے ہیں فطرہ؟ غریب کو دیتے ہیں۔ تو بیٹا اسلام نے کیا کہا ہے کہ ہر خوشی میں غریبوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، ہر خوشی میں غریبوں کو ضرور، چاہے کوئی سی بھی عید ہو، اب قربانی ہوتی ہے اس میں کیا ہے؟ غریبوں کے گوشت کا حصہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر طریقے سے اسلام نے ہر خوشی میں غریبوں کو یاد رکھا ہے، اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے بینگ شیعہ کہ اپنی خوشی میں ہمارے جتنے شہداء ہیں جن کو کس وجہ سے شہید کیا گیا؟ محمد و آل محمد کی محبت میں، تو ہم جب قبرستان جائیں، ٹھیک ہے نا، ہم قبرستان جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں ایسی کوئی وہ نہیں ہے نس کہ ہمارا عید کو یا قبرستان جائیں، مگر ہم چلے جاتے ہیں، جانا چاہیے، ویسے بھی جانا چاہیے، ہر شب جمعہ جانا چاہیے۔ تو جب جائیں تو پہلے تو شہداء کی قبروں پہ بھی فاتحہ پڑھیں بچوں آپ سب، اس لیے کہ یہ ہمارے کون ہیں؟ محسن ہیں، انہوں نے کس لیے جان دی؟ آل محمد کی محبت میں۔ اب پروفیسر صفت جعفر ذیلی تھے، جانتے ہیں نا آپ ان کو؟ ان کا کون سا کلام تھا؟ جب علی کو پکارا خدا آ گئے، جب خدا آ گئے، جب علی کو جب خدا کو پکارا، ہاں بیٹا تھوڑا سا پیچھے ہو، ہاں بس، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ جب خدا کو علی کو پکارا، پکارا خدا، چلیں کیوں؟ تو ان کا کیا کلام ہے صفت جعفر کا؟ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی۔ تو ان کی قبر پہ جائیں، اور بہت سارے شہداء ہیں، یہ جتنے بھی شہداء ہیں یہ سب ہمارے کون ہیں؟ محسن ہیں۔ تو عید کی خوشیوں میں ہمیں شہداء کے بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے گھر جانا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کے ابو نہیں ہیں نا، جو شہیدوں کے بچے ہیں ان کے ابو نہیں ہیں نا، تو وہ اپنے ابو کو یاد کرتے ہوں گے۔ تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ان کے پاس جائیں، ان کی دل سے سوال پوچھیں، لیں بیٹا یہ آپ کی بہت عید ہے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اسی بات کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ گڈ، شاباش۔ اچھا بیٹھے بیٹا رہو بیٹھے رہو ابھی، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، جذبہ نہیں جذبہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا صاحب کو ابھی لفافہ دیں، وہ صرف آپ کو لفافہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ وائنڈ اپ نہیں ہوگا، ہیں؟ وائنڈ اپ نہیں ہوگا۔ وائنڈ اپ ہو چکا ایک منٹ ہو چکا ہے بس، صرف وہ صرف آپ یہ کہیے گا، کلوز دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ہوسٹ کو دیتا ہوں، بس یہ کہیے گا جی۔ بیٹا آپ لوگ بیٹھے ہو، اپنی طرف سے صحیح ٹچ۔ خاموش۔ کیوں؟ ہاں تو بھائی اب اس سے پہلے کہ سوئیاں کھائیں اور یہ ساری چیزیں کھائیں، تو سب سے پہلے میں عیدی دوں، اور سب سے پہلے میں عیدی دوں اپنے ہوسٹ کو جس نے مجھ سے سوال کیے۔ تو لو بیٹا یہ سب سے پہلے آپ کی عیدی۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک مولانا صاحب یہ بچوں کو دیکھیے گا ذرا، صرف دیکھتے رہیے گا جی ذرا، ہاں جی ٹھیک، اوکے۔ اب ان بچوں کو دیکھیے گا اس طرح، بیٹا آپ تھوڑا سا ٹھیک، اوکے صحیح، یو۔ اچھا۔